یہ ساری آیات الہیہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، مگر چاند اس کی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے چاند بھی میری آیت ہے اور سورج بھی میری آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے 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 کہہ دیا کہ رات بھی میری آیت ہے، دن بھی میری آیت ہے، یہ پتا بھی میری آیت ہے، یہ درخت بھی میری آیت ہے، یہ پھول بھی میری آیت ہے، یہ جڑ بھی میری آیت ہے، یہ تحریک بھی میری آیت ہے، یہ دیکھنا بھی میری آیت ہے، تمہارا سننا یہ بھی میری آیت ہے، تمہارا بولنا یہ بھی میری آیت ہے۔ جی اللہ کیا کیا کروں، ساری کائنات کی ایک ایک چیز اس کی آیت ہے۔ کیا ہے؟ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ پہچان، معرفت پہچان، یعنی کائنات کی ایک ایک چیز اس کے ہونے کا پروف دے رہی ہے، اس کے ہونے کی دلیل دے رہی ہے، مگر مانا کم لوگوں نے۔ یہ بات بڑی ہے، میں جواب کرنے والا ہوں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی آیت ہے، اللہ کی آیت ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ سورج اپنے مستقر کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے، اور ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس علیم اور عزیز کے کارنامے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ چاند چھوٹا ہوتا ہوتا، چاند ہوتا ہوتا چھوٹا اتنا ہو جاتا ہے کہ جتنا کھجور کی ٹہنی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں بڑے راز ہیں۔ ٹائم ہونا میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا راز ہیں، میں اوپر کیا باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن کا رات کے پیچھے آنا، رات کا دن کے پیچھے آنا۔ سورج کبھی چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور چاند کبھی سورج کو نہیں پکڑ سکتا، یہ ہماری آیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری آیت ہے۔ اب عزیزان گرامی، اصل موضوع آیت الہیہ، آیت الہیہ یاد رکھیے۔ پوری کائنات کی توجہ کیجیے، پوری کائنات کی ایک ایک چیز، ایک ایک چیز اللہ کی آیت ہے۔ کیونکہ یہ تقریر یہاں تک نہیں، یہ میڈیا میں جاری ہے، یہ انٹرنیٹ پہ جاری ہے، دوسرے ملکوں میں جاری ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچا دوں کہ تم سے زیادہ تحقیق ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے۔ اگر ہمیں وہ سورس مل جائے تو ہم، اللہ کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ایک بات کی بات کرتے ہو، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مومن کی ایک آواز سے کافر مر جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ یاسین ایک آواز سے، آواز، یہ سب آیت الہیہ ہیں۔ مومن کے پاس تو بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، زمین کے اندر بھی، زمین کے اوپر بھی، چاند کے اندر بھی، چاند کے اوپر بھی، سورج کے اندر بھی، سورج کے اوپر بھی۔ اللہ تو ہمیں کہتا ہے، اللہ کہتا ہے جو کام انہوں نے کر لیا وہ اس کا حکم تو ہمیں دیا تھا، کل سیرو فی الارض۔ ہاں صاحب توجہ کیجیے، میں ایسا کروں تو میری اصلاح کرنی ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، کل اے میرے محبوب آپ فرمائیے کل سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو، سبحان اللہ۔ زمین میں پھرو، مگر کیوں؟ کس لیے پھرو؟ ایک تبلیغ کے لیے پھرنا ہوتا ہے، اس کی بات اللہ نے کی ہی نہیں۔ آپ نے بولیں گے اور اس کی بات نہیں کی اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے کل دو وجوہات ہے کہ تم سیر کرو دنیا کی۔ پہلی کل سیرو فی الارض کیف کان عاقبۃ المکذبین، اے میرے محبوب اپنی امت کو کہو کہ زمین میں پھرے اور دیکھے ہم نے ہود کا کیا انجام کیا، ہم نے فرعون کا کیا انجام کیا، ہم نے ان کا انجام کیا کیا۔ اور سیکنڈلی دوسری وجہ اور کیجئے، نوجوانان ملت، میرے سننے والے طالب علموں اور دوستوں ساتھیوں، اللہ کہتا ہے کل سیرو فی الارض کیف کان بدل خلق، اے میرے محبوب اپنی امت سے کہو کہ دنیا میں پھرے
It is holy book. یہ قرآن کہتا ہے تو پھرو. کیوں پھرو؟ کس لیے پھرو؟ اللہ آؤ دین کی باتیں سنو، یہ نہیں کہا. آپ دین کی باتیں سناتے ہیں، یہ نہیں کہا. اور اسلام کی باتیں تمہیں سناتے ہیں، بلا مسجد میں آ جاؤ، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ یور کیجئے کل سیرو فی الارض کیف کان بدل خلق. اے میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ زمین میں پھرو اور یہ تحقیق کرو کہ ہم نے کائنات کی تخلیق کی ابتدا کیسے کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے تخلیق کی ابتدا جرثوم میں سے کی ہے، یا نفس واحدہ سے کی ہے، یا نور تخلیق سے کی ہے، یا سیل سے کی ہے، یا ایٹم سے کی ہے، یا کون سے کی ہے. پھرو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا. کب چلے گا؟ کسی مادے کو دیکھو تو پتہ چلے گا. تخلیق کی ابتدا کا پتہ کیسے چلے گا؟ مادے کو پھوڑو، مادے کو ڈسٹرائب کرو، اس کو پھوڑتے چلے جاؤ. تم جیسے جیسے مادے کو پھوڑتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے رب کی پہچان ہوتی چلی جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ویسے جیسے مادے کی پہچان اللہ کی پہچان ہوتی جائے گی. ہر سال کتنے سائنسدان مسلمان فقط اس لیے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم پہنچ گئے ہیں، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کسی انسان نے نہیں بنائی ہے، اس کا بنانے والا کوئی اور ہے. اس کا بنانے والا گدے سے ریڑھی، گدے سے اینٹیں اٹھا پھینک دو، ایک دیوار کو دیکھ لو. بولے نہیں آپ، میں بڑی گہری بات. ایک گدے سے اٹھائی ہوئی اینٹیں دیکھ لو، ایک دیوار بنی ہوئی دیکھ لو، تو پتہ کیا چلے گا؟ وہ گدے نے گرائی ہے، کسی وہ ترتیب نہیں ہے نا، وہ ترتیب نہیں ہے. تو بے ترتیبی چیز یہ گدے نے کی ہے، اور ترتیب والی چیز یہ انسان نے کی ہے. جہاں بے ترتیب کی ہے وہاں تخلیق کا مادہ نہیں ہے، اور جہاں ترتیب ہے وہاں تخلیق کا مادہ ہے. ترتیب it is the building of the God. یہ ترتیب کیا ہے؟ یہ ترتیب کیا ہے؟ یہ کسی خالق کا پتہ دیتی ہے. یہ ترتیب، یہ مادہ کسی خالق کا پتہ دیتا ہے کہ خالق ہے. مگر بیٹا انسانی تخلیق موجود ہے، خالق کے ماننے والے کون ہیں؟ تخلیق تو موجود تھی نا. 1,24,000 انبیاء بھیجے. 1,24,000. میں آپ کو کہانی نہیں سناتا تھا، سناؤں گا. میں ہر تقریب میں کہتا ہوں کہ میں قرآن سناتا ہوں. آپ سنیے کہ مادے کی تحقیق، مادہ بھی موجود ہے، انبیاء بھی آتے ہیں، لیکن مادے نے انبیاء کو کم تسلیم کیا. 990 سال جناب نوح کی عمر ہے، 80 مسلمان ہیں. مادہ تو موجود ہے. میری بات کو غور کیجئے بڑی غور سے. اے اہل مغرب، اپنی ایجادات پہ ناز نہ کرنا، ہم بھی کچھ کرنے والے ہیں. ان پہ ناز نہ کرنا کہ تم سپر پاور بن کے نہ لانا، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے، بات سنیے، مادہ موجود ہے مگر اللہ کے ماننے والے ارے کم ہیں. اور یہاں کعبۃ اللہ جس کا مادہ اللہ کے نور کا مادہ ہے. سبحان اللہ. اسی مادے میں 360 خدا رکھے ہوئے ہیں. کوئی مان نہیں رہا کہ اللہ ہے، کوئی مان نہیں رہا کہ اللہ ہے. کیوں؟ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ یہ تمام کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی آیت ہے.
میں نے اسی سے تقریر شروع کی تھی، اسی سے اینڈ کرتا ہوں۔ ایک تمام کائنات کی ایک چیز اللہ کی آیت ہے، پیغمبر بھی اللہ کی آیت ہے، ہر رسول اللہ کی آیت ہے۔ اب غور کرنا، ہم نے غور کرنا وہاں ماننے کو ماننے والے کم کیوں ہیں؟ کیوں؟ وہ بھی ایک آیت ہے اور یہ بھی ایک آیت ہے، وہ بھی ایک آیت ہے اور یہ بھی ایک آیت ہے۔ یا کتنے مسلمان ہیں دنیا میں؟ کتنے مسلمان ہیں دنیا میں؟ 2.5 ارب سے زیادہ ہے، 2.5 ارب سے زیادہ۔ کسی نبی کے امتی 40 یہاں 2.5 ارب، اور سرکار کے دیوانوں کی تعداد عرفات کے میدان میں 10,000۔ وہاں وعدے کو ماننے والے کم ہیں، نبی بھی ہے مگر یہاں اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ کیوں؟ سنیے، فکرہ نوٹ کیجئے، اپنی ڈائریوں میں لکھ لیجئے گا بات کیا تھی۔ اور انبیاء اللہ کی ایک ایک آیت تھا، اور میرا رسول اللہ کی آیات اللہ ہے۔ حضور آیات اللہ اور کلمت اللہ، حضور آیات اللہ ہے۔ وہ ایک ایک آیت، یہ آیات اللہ۔ ان کے امتیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قرآن پڑھیے، آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو فرعون سے لڑتے ہیں، امتیوں نے کہا نہیں، جاؤ تم لڑو یا تمہارا خدا لڑے، ہم نہیں جاتے۔ اب سنی فکرہ عطا کری، یہ دیکھیے، اور امتیوں نے وہ کلمت اللہ تھے نا، وہ کلمت اللہ تھے نا، تو ان کے ساتھ کلمت اللہ نے کیسا سلوک کیا؟ یہاں کلمات اللہ ہے، کلمات اللہ، جمع پر لے گیا۔ اپنے نبی کو واحد سے اٹھا کر تثنیہ بھی نہیں کیا، جمع میں لے گیا۔ لیکن لوگ ان پڑھ کو بھی شعور ہوتا ہے سمجھنے کا، جی ہر بندہ خالی نہیں ہے۔ حضور کلمات اللہ ہے، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان کی قوم نے رومان کا وفد آیا، لوگ آئے حضور سے ملنے کے لیے، یا اس کے شہنشاہ نے بھیجا، وہ دیکھو کھالے جا رہے ہیں، ہم ان سے لڑیں گے، ہم ان کو شکست دیں گے، تو آپ دیکھ کے ان کا سردار کیسا ہے۔ روما کے لوگ آئے، مدینہ منورہ میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں برتن ہے، کسی کے ہاتھ میں کٹورا ہے، کسی کے ہاتھ میں گلاس ہے، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ایک سائڈ کو آیات اللہ، دیکھو آیات اللہ کیا ہے، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ایک جگہ پر پتھر کے اوپر ایک ایسا انسان بیٹھا ہے کہ جیسا خوبصورت ہم نے زمانے میں نہیں دیکھا۔ اور روما کے وقت نے دیکھا کیا، ایک آدمی لوٹا لیے کھڑا ہے، ایک آدمی لوٹا لیے کھڑا ہے، سرکار وضو کی تیاری میں ہے، وضو کی تیاری میں ہے۔ کسی نے وہ پانی وضو کا آیات اللہ، آیات اللہ، کسی نے ہاتھ میں لیا، کسی نے گلاس میں لے لیا، کسی نے کٹورے میں لے لیا۔ تاریخ نے ایسی مثال آدم تک قیامت پیش نہیں کی۔ پوری تاریخ میں، ایسی تاریخ میں کوئی بندہ نہیں آیا جس کے ساتھ اس کے ماننے والوں نے اتنا پیار کیا، اتنی محبت کیا۔ کوئی پیالے میں دے رہا ہے، کوئی جگ میں لے رہا ہے، کوئی کٹوری میں لے رہا ہے، یار کرتے کیا ہے؟ جس نے ہاتھ میں لیا اس نے جسم پہ بند، کسی نے پی لیا
ارے جس کو نہیں ملا اور جس کو نہیں ملا آگے سنیے the radiation power of the water of the Muhammad peace be upon him آگے سنیے جس کو نہیں ملا تو اس نے کیا کیا جس کو مل گیا ہے اس کے جسم سے ہاتھ لگا کر اپنے جسم پہ مل لیا آیات اللہ ہر نبی اللہ کی ایک آیت ہے اور میرا رسول ایک آیت نہیں ہے یہ آیات اللہ ہے پچھلے جمعے میں نے کیا تھا وقت کی پابندی ضروری ہوتی ہے